تمام معزز مہمان، خاص طور پہ المنائز جتنے اس یونیورسٹی کے جو آج آئے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ محمود صاحب کو آج اتنے چیکوں کی بارش ہونی ہے اور اتنے سارے چیکس مل رہے ہیں، بٹ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور خاص طور پہ جن لوگوں نے یہ چیکس یونیورسٹی کو ڈونیٹ کیے ہیں ان کا خاص طور پہ شکریہ۔ لیکن ایک بات بہت میرا خیال ہے مینشن کرنا ضروری ہے، اور میرا آج آنے کا مقصد صرف ایک تھا، کیونکہ میں آج سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے جب آیا تو یہاں کے یونیورسٹی کا وزٹ کر رہے تھے، تو ایک بلاک پہ گئے تو انہوں نے کہا جی یہ بلاک جو ہے یہ گورنمنٹ نے نہیں بنایا ہوا، یہ ہمارے ایک ایکس پروفیسر ہیں مقبول احمد صاحب، انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے۔ میں نے پھر محمود صاحب سے پوچھا یہ پوری بلڈنگ جو ہے یہ انہوں نے ڈونیٹ کی؟ انہوں نے کہا جی یہ پوری کی پوری بلڈنگ انہوں نے ڈونیٹ کی ہے۔ تقریباً 1.5 ارب روپے کی وہ بلڈنگ، جو اب تو اگر آج وہ بنے تو میرے خیال ہے وہ 3-4 ارب سے کم کی نہیں ہوگی۔ کوئی ایکس پروفیسر اپنی زندگی کی جو کمائی ہے اس میں سے وہ ڈونیٹ کر دے، یہ بہت کم، پاکستان میں خاص طور پہ یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، اور میں اس شخص سے کبھی ملا ہوا نہیں ہوں، نہ کبھی ان سے ویسے رابطہ ہوا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ وہ فرشتہ صفت شخص جو ہے اس کی پاکستان جتنی بھی قدر کرے وہ کم ہے۔ اور پنجاب گورنمنٹ کے بہاف پہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو لکھنے جا رہے ہیں کہ ان کو ہائیسٹ سول ایوارڈ دیا جائے۔ بیکاز مقبول احمد صاحب جو شخص، میں پھر کہوں گا کہ میں نے نہ دیکھا ہوا ہے نہ ملا ہوں، لیکن اگر اس شخص کو ملک کے لیے اتنا لگاؤ اور محبت ہے کہ وہ امریکہ بیٹھ کے اس طرح پاکستان کے لیے سوچ رہا ہے، اور ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ نہ صرف بلڈنگ بنا کے دی ہے بلکہ ان کو 50 لاکھ روپے علیحدہ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر بلڈنگ کی کوئی مینٹیننس وغیرہ کرنی پڑے وہ بھی میرے پیسوں سے کر لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میں آپ سب کو، جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ المنائز جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، موجودہ پروفیسر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے فرشتہ صفت انسانوں کی ہر دن ہر روز کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی فارم میں ان کو یاد رکھا جائے اور ان کی قدر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت بھی دے، اس دفعہ وہ آ نہیں سکے، ورنہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کا ارادہ تھا آنے کا، لیکن میری خواہش رہے گی زندگی میں کہ ان سے کبھی ملاقات ضرور ہو۔ دوسری چیز، ایک اور شخص جو اس سے وابستہ ہے، اور میں محمود صاحب سے بات کر رہا تھا کہ اس شخص کا بھی اس یونیورسٹی کے ساتھ، کالج کے ساتھ بہت تعلق رہا ہے، وہ ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب ہیں، اور میں بھی ذاتی طور پہ ان کو جانتا تھا، لیکن ایز اے ڈاکٹر میرے خیال میں جو کم جینیس ڈاکٹر ہوتے ہیں، بہت کم اویلیبل ہوتے ہیں، وہ ان میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلدی لے گئے اپنے پاس، لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ اس یونیورسٹی میں ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ کچھ نہ کچھ آپ کا ضرور ہونا چاہیے۔ تو جو سرجیکل ٹاور ہے اس کا نام فیصل مسعود ٹاور رکھ دیا جائے تو بہت اچھا۔ محمود صاحب دن رات اس ٹائم آپ کی یونیورسٹی، کالج، ہاسپٹل کی رینوویشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جو ہمارا فرض ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں، چاہے آپ کے ایفیلیٹڈ کالجز ہیں، چاہے میو ہاسپٹل کی بلڈنگز ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشن ہے پورے پاکستان کا۔ تو اگر یہاں پہ کوئی شخص آئے
تو جیسے کسی پرائیویٹ سیکٹر میں جاتا ہے بندہ اور اس کو فیلنگ آتی ہے، مثال ہے آغا خان کراچی میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ کسی کو بھی کرٹیسائز کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہاں جا کے وہ کوئی کرٹیسائز کرے گا۔ ہماری تو خواہش ہے کہ سارے کے سارے بڑے ہاسپٹل جو 8-10 ہاسپٹل سارے کے سارے ایسے ہو جائیں، اور ہم اس کے لیے چھوٹی سی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ یہ 8-10 ہاسپٹل جو ہیں یہ سارے کے سارے اسی یہ میو کی طرز پہ ہی ایک ہی ڈیزائن ہے جو ساروں میں جا رہے ہیں، چاہے وہ جنرل ہاسپٹل ہے، چاہے وہ سروسز ہاسپٹل ہے، چاہے وہ بھاولپور کا ہاسپٹل ہے، چاہے وہ ہولی فیملی ہاسپٹل ہے۔ ہم تقریباً اس ٹائم پہ 18 ملین اوور آل پورے پنجاب، 6 ملین تو ہیں جو اوور آل کر رہے ہیں، اور 6 ملین کے جو بڑے ہاسپٹل ہیں 6 ملین اسکوائر فیٹ کی ری ویمپنگ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، جو مجھے بڑی امید ہے کہ 31 جنوری تک ہم ختم کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پلس آپ کے اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلس کی بری حالت تھی، ہم اس کو ری ویمپ کرنے جا رہے ہیں، آلریڈی شروع ہو گیا ہے۔ نرسنگ ہاسٹلس کی بری حالت تھی، وہ ری ویمپ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ وہ ہیں جو دن رات، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف وہ ہے جو دن رات لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو جو نارمل لوگ ہیں نا، وہ کسی کو 2 سے 3 دفعہ چھینک آ جائے تو ہم تھوڑا سا ادھر ہو جاتے ہیں، یا کھانسی ہوتی ہے تو تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہمیں نہ بیماری لگ جائے۔ یہ ڈاکٹرز وہ ہیں جو اس کو پتہ ہے کہ اس کو ایسی بیماری ہے، سخت بیماری ہے، میں بھی سفر کر سکتا ہوں، اور وہ اس کے ساتھ علاج کر رہا ہوتا ہے کھڑے ہو کے۔ ہمارے ریسنٹلی بلوچستان میں ڈاکٹر جو ہیں کونگو وائرس سے شہید ہوئے ہیں بیکاز وہ ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے۔ تو ڈاکٹرز وہ لوگ ہیں جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر روز ہزاروں قسم کا پیشنٹ دیکھتے ہیں، اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ایک عبادت کا شعبہ ہے، ہم اس کی جتنی قدر کریں وہ کم ہے۔ آخر میں پھر وہی چیز میں کہوں گا کہ آپ کا یہ ہاسپٹل، آپ کے جو ایفیلیٹڈ ہاسپٹل ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے، وہ سب بننے جا رہے ہیں، 1-2 مہینے میں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، لیکن ان کو آگے مینٹین کرنا، ان کو آگے اسی حالت میں رکھنا، وہ یا اس یونیورسٹی اور کالج کے لوگوں کا کام ہے، یا جو سامنے بیٹھے ہوئے المنائز ہیں ان کا کام ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی اونرشپ لے لیں گے کہ یہ میری یونیورسٹی، میرا کالج ہے اور میں نے اس کا خیال رکھنا ہے، تو یہ 10 یا 20 سال بھی اسی حالت میں رہیں گے۔ اگر آپ لوگ اونرشپ نہیں لیں گے تو 5-7 سال بعد وہی حال ہوگا جو اس سے پہلے حال تھا۔ تو یہ سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ اس کا کتنا اونرشپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ تو میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ ہاسپٹل ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، ہاسپٹل ری ویمپ ہونے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ اونرشپ نہیں لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ونس اگین آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا جو فرض ہے ہم پورا کریں گے، اور مجھے بڑی امید ہے کہ آپ لوگ بھی اپنا فرض پورا کریں گے۔